حضرت صحیح آدم علیہ السلام کو اللہ کی یاد دنیا کو دکھانے کے لیے اس عین کعبے کے نیچے یہ کعبہ تعمیر کروایا، یہ بھی شبیہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مولا علی کو بھیج دیا خیبر میں۔ باہر سے ایک سائل آ گیا، کہنے لگا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ اس نے 2 دن پہلے کا باسی کھانا اٹھا کے اس بندے کو دے دیا۔ ہائے ہائے سر جی اس بندے نے آپ سے کہا ہے مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے، کچھ دے اللہ۔ سر اس شخص نے اس اللہ کی کیا وہ ویلیو کی، کیا اس کا ریگارڈ کیا، کیا آنر کی اس نے 2 دن کا باسی کھانا اٹھا کے دے دیا۔ باسی کھان دے دی پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے نا میں تمہاری نماز روزے زکوٰۃ آج تمہارے منہ پہ دے ماروں گا۔ منہ پہ دے مار ہائے 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 آپ ان کو یہ جو تعزیے ہیں یا یہ چیزیں ہیں ان کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ سر اس سے آپ کو اسپرچولیٹی ملتی ہے، اسپرچل پاورز ملتی ہیں، پازیٹیو انرجیز ملتی ہیں۔ پازیٹیو انرجیز ملتی ہیں۔ ہاں جی مجھے بتائیں خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کہیں بھی کلیم ہو کہ میں اس کعبے میں رہتا ہوں؟ اس کعبے میں تو پہلے بت رہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب ظاہری طور پہ انسانی روپ میں دنیا میں انہوں نے ظہور کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کعبے سے سارے بت گرائے، مولا علی کو ساتھ لے کے گئے، بت گرائے، مناتا تاغیہ، ماریا کتبیہ اور 3-4 نام تھے ان بتوں کے، وہ بت گرائے۔ اس سے پہلے تو اس خانہ کعبہ میں بت تھے۔ اللہ نے کہیں پہ کلیم کر کے کہا میں اس کعبہ میں رہتا ہوں؟ نہیں، اللہ تو رہتا ہے عرش پہ کعبہ کو سین میں۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام جب اس دنیا پہ آئے، یہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت صحیح آدم علیہ السلام کو اللہ کی یاد دنیا کو دکھانے کے لیے اس عین کعبے کے نیچے یہ کعبہ تعمیر کروایا، یہ بھی شبیہ ہے، یہ بھی شبیہ ہے۔ اس کعبہ کے عین نیچے کعبہ تیار کروایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور پھر وہ جو جناب آدم کے دور میں جو بھی عبادت کا سلسلہ تھا وہ انہوں نے کرنا شروع کیا اور وہ کرتے رہے۔ اسی طرح سے ہم جو شبیہیں تیار کرتے ہیں، ذوالجناح گھوڑا مرتجز، بیسیکلی مرتجز نام تھا، لیکن اس کو تیر اتنے لاگے تھے جب وہ دور سے آتا تھا تو ایسے لگتا تھا کوئی اڑنے والی چیز ہے۔ اڑنے والی چیز کو ذوالجناح کہتے ہیں، پروں والی کوئی چیز ہو۔ اس کے جسم پہ دائیں بائیں تیر اتنے پیوست ہو چکے تھے کہ وہ دور سے آتا تھا ایسے لگتا تھا اڑنے والا گھوڑا یا اڑنے والی کوئی چیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے پر لگے ہوں۔ ہاں جسے تیر لگے ہوں۔ آج ہم ویسا گھوڑا تیار کر کے سڑکوں پر لے کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ ہم سے سوال کریں کہ بھئی یہ گھوڑا کیوں تیار کیا ہے، ایسا کیا ہوا تھا۔ دیکھیں نا عید الاضحیٰ گزری ہے، میرے گھر بھی قربانی ہوتی ہے، میں بھی اونٹ گائے لیتا ہوں، ان کو گھنگرو بھی پہناتا ہوں، اس کو چالرے بھی پلاتا ہوں، رنگین اونٹ کو میں مہندی بھی لگواتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، اس کو میں چومتا بھی ہوں، اس کو میں جپیاں بھی ڈالتا ہوں، اس کو میں نہلاتا بھی ہوں، سب کچھ کرتا ہوں میں۔ کیوں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تو ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے تو کلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، لیکن ہم اس نبی کی یاد منا رہے ہیں نا، اسی لیے ہم اپنے پیغمبر کی بھی اولاد کی یاد منا رہے ہیں، اس کی یاد کو بھی ہم نے تازہ رکھا ہوا ہے کہ ہاں بھائی یہ واقعات ایسے معاملات ہوئے تھے۔ اب دیکھیں معجزے آج بھی ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے، یہ ہستیاں حاضر و ناظر ہے، ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں جناب سیدہ کی، اماموں کی، کہ جہاں پہ مجلس ہوتی ہے، جہاں پہ ذکر ہوتا ہے، ہم وہاں تشریف لاتے ہیں، ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو ہم تو ان سے مدد مانگتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مولا علی کو بھیج دیا خیبر میں۔ ایسی تھی نا خیبر کی جنگ، ایسے ہی ہوا تھا۔ بالکل ہم مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، ہم سب کچھ اہل بیت سے مانگتے ہیں، ہم ڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں جی آپ وسیلہ کریں، نہیں میں تو کہتا ہوں یہ ڈائریکٹ دے سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا۔ اللہ خود تو کچھ کرتا نہیں ہے سوائے ایک کام کے جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ میں نبی اور نبی کی آل پہ درود پڑھتا ہوں، بس اس کے علاوہ اللہ نے کہیں پہ کچھ نہیں کہا کہ یہ میں خود کرتا ہوں۔ ہم کرتے ہیں، ہم کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے، ہم میں نیچے اللہ نے ملائکہ کی یا اہل بیت کے اختیارات دیے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ یہ معاملات آپ نے کرنے ہیں۔
مولا علی علیہ السلام کے جو خطبے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، خطبہ افتخاریہ، خطبۃ البیان، خطبہ تنجیہ، نہج الاسرار، یہ کتابیں آپ پڑھیں، اس میں جو آپ کو مولا علی علیہ السلام کے جو خطبے ملیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اختیار ہے مولا علی علیہ السلام کے، اور وہ کیا کیا کلیم کر رہے ہیں۔ ہم نے تو دیکھے نا، ہمارے تو اب ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہے، ہمارا اپنے اللہ کے بارے میں کنسیپٹ نہیں ٹھیک۔ میں آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں، اور روحانی لحاظ سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا بچپن کے ایک دوست ہے، بڑا میرا ان سے لو ہے، حسن نام ہے ان کا۔ ان کے والد صاحب ہیں طارق صاحب نا، وہ جرمن درویش آدمی، ملنگ بابا ہے وہ بالکل۔ میرے دوست کے ابو ہے، لیکن میری ان کی دوستی ہے، میرے دوست کے ابو میری ان کی دوستی ہے، اور بڑا اچھا بانڈ ہے ہمارا۔ تو وہ بتانے لگے کہ ایک مرتبہ وہ کسی ولی اللہ کے دربار پہ گئے تھے، وہاں کا یہ واقعہ انہوں نے واقعہ بتایا، یہ سامنے ان کے پیش آیا واقعہ کہ ایک بندہ آیا ہوا تھا، اس کے لیے نا انہوں نے بڑا خوبصورت کھانا اور بڑی چیزیں تیار کروائی نا، تو کھانا شانا کھا رہا وہ۔ اچھا، کھانے سے پہلے نا وہ بضد تھا کہ سرکار مینو کچھ دیو، میں خالی ہاتھ نہیں جانا، واہ واہ، سرکار مینو کچھ دیو۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے، جان تو پہلے دے دیں گا، تو کھانا جانا دکھا۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، بڑے وی آئی پی ڈشیں بھی پکی ہوئی ہیں، اور ایک دو دن پہلے کا باسی کھانا بھی انہوں نے دسترخوان پہ رکھا۔ باہر سے ایک سائل آ گیا، کہنے لگا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیں، اللہ کے نام پہ کچھ دیں۔ اب وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا، جو کہہ رہا تھا سرکار مینو کچھ دیو، خود وہ مٹن کے کباب کھا رہا ہے، مٹن کی چاپیں کھا رہا ہے، مٹن کڑھائی کھا رہا ہے، فش کھا رہا ہے، سب کچھ کھا رہا ہے۔ اس نے 2 دن پہلے کا باسی کھانا اٹھا کے اس بندے کو دے دیا۔ ہائے ہائے، سر جی، اس بندے نے آپ سے کہا ہے مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیں۔ کچھ دے۔ اللہ کائنات کا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، سر اس شخص نے اس اللہ کی کیا وہ ویلیو کی، کیا اس کا ریگارڈ کیا، کیا آنر کی اس نے 2 دن کا باسی کھانا اٹھا کے دے دیا۔ باسی کھانا دے دی۔ وہ چلا گیا، اب خود کھانا شانا کھا کے فارغ ہوا ہے، کہتا سرکار کھانا بھی ہو گیا، ہوں تے میرے جان دا ٹائم ہو گیا، باہر گڈی تے ڈرائیور سٹارٹ کر لی گڈی، میں تے نکلنا ہے، مینوں تسی دتا ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو رب نو کچھ نہیں دیتا تے میں تینوں کی دوا؟ ہائے ہائے، تیری نظر چ رب دی ہے ویلیو ہے کہ تو 2 دن دا باسی کھانا او تو دیتا رب دے نا تے مینوں تو کچھ کہہ رہا تو مینوں کچھ دے؟ سر جی، ہم خود ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے اللہ سے بانڈ نہیں ٹھیک۔ ہم نے اللہ کو کس حد تک رکھا ہوا ہے؟ اللہ میرے ماں باپ بیمار ہو گئے، ٹھیک کر دے، اللہ میرے پہ تنگ دستی آ گئی ہے، پیسہ دے دے، اللہ میری اولاد پڑھ لے کے اچھی سیٹل ہو جائے، اللہ مجھے اچھی بیوی دے دے، بس اللہ زندگی موت اور پیسے کے لیے، اس کے علاوہ ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ بتائیں ہائے مجھے۔ ہائے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں کوئی ہے۔ بھی ہماری تعلق ہر نہیں ہے ان دعا اور 4 چیزوں ہماری کے ہر علاوہ۔ نفلی نماز اور ہر چیز کے نیچے ایک ساتھ فائل ہوتی ہے کہ یہ فائل اللہ میاں ذرا ہے تو سائن مار دو۔ ہاں جی۔ اور سر جی، عرفان بھائی، یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اصل چیز ہے نماز قائم کرنا۔ قرآن پاک میں قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں آیا۔ نماز قائم کریں، قائم تب ہوتی ہے جب آپ کے دل و دماغ میں جس کے سامنے آپ پیش ہوئے، آپ کا تصور اور آپ کا خیال اس کا ہو۔ ساڈا ہوندا ہوئے واقعی السلام، وہ قیام میں ہم جو ہے نا، وہ جا کے 10 لاکھ دی میٹنگ کرنی ہے، وہ فلانے ڈیلر کو چیک لینا ہے، وہ ورک شاپ جا کے گڈی واپس لینی ہے، وہ سنیارے تو جا کے بیٹی دی شادی دی شاپنگ کرانی ہے۔ نماز میں تو ہائے ہمارے ہائے، ذہن میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں تو پھر چل یہ رہی ہماری ہوتی نماز کیسے؟ پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے نا، میں تمہاری نماز روزے زکوٰۃ آج تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، ہیں، منہ پہ دے مار، ہائے ہائے، ہائے ہائے، کیونکہ کمی ہے نا، کمی ہے، روحانیت کی کمی۔ وہ روحانی کی کمی کیوں ہے؟ کہ ہمیں ایک امام کی معرفت نہیں ہے۔ امام کی معرفت ہو تو ہم اللہ کو پہچان سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی شخص کی ظاہری نمازوں پہ، اس کے روزوں پہ نہ جانا کچھ لوگوں کو عبادتوں کی وحشت ہو جاتی ہے۔ اگر اوئے تم نے ہوئے، دیکھنا ہے کہ کوئی شخص کیسا ہے تو اس کے دنیا داری کے معاملات دیکھو، ان معاملات میں کیسا ہے، اس سے لین اوئے دین کر کے دیکھو، اس کے ساتھ مولا علی کا فرمان ہے نا کہ کسی شخص کو جاننا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں یا سفر کریں۔
آپ کو اس کے ظرف کا پتہ لگ جائے گا. ظرف کا پتہ سر لگ جائے گا. سر یہ باتیں کسی اور نے کی ہیں تو ہمیں بتا دیں, ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. عورتیں کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. آسمانوں کے راستوں پہ جانا. یہ کلیم کسی اور کا ہے تو ہمیں بتائیں, ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. ہمیں اس تو سے اور کوئی ملا نہیں ہے نا. ہاں. ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ. ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سر میرے پاس ایک ذکر ہے, ایک وظیفہ ہے, یہ میں بہت بڑی چیز ایک بیان کر رہا ہوں. میں نے وہ اب تک زندگی میں صرف ایک شخص کو دیا تھا. واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ واقعہ آپ نے الگ سے لگانا ہے, یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. اس میں اس کو مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی. اللہ اکبر. سر وہ 5 لفظ ہے صرف, اور وہ ایک اللہ کا کلماتی ذکر ہے. ایک اس میں کوئی شرکیہ, کوئی کفریہ, کوئی تنتر منتر جنتر کے الفاظ نہیں ہیں. وہ بس تھا کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے. میں نے اسے منع کیا, میں کہا بھائی استخارے میں بھی نہیں ٹھیک, معاملات بھی نہیں ٹھیک, باقی لیول بھی میچ نہیں کرتا. تو بڑا بزید تھا, میرا بڑا اچھا دوست تھا وہ. تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کے پاس وہ ایک وظیفہ ہے, وہ وظیفہ مجھے دے, میں نے وہ کرنا ہے. میں کہا تم تب راضی ہوگے جب تمہیں مولا خود منع کریں گے. کہنے لگا شاید میں تب مان جاؤں. سر وہ 7 دن کا تھا, 3 دن اس نے کیا, تینوں دن مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اس کو. اللہ اکبر. پہلے دن کہتا ہے کہ جب میں وہ زیارت کی تو ایک بہت بڑا ببر شیر آیا, اور ببر شیر سب کچھ دے کے واپس چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ببر شیر آیا تو اس ببر شیر پہ کوئی سوار تھا. دوسرے دن کہتا ہے کہ وہ ببر شیر میرے قریب آیا تو ببر شیر پہ جو ہستی بیٹھی تھی, میں نے ان کی ٹانگوں کے ساتھ, اپنی ٹانگوں کے ساتھ جو ہے نا, اپنے چہرے کو ایسے ایسے جو ہے نا وہ مس کیا. ان کے پاؤں چومنے کی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی, ایفرٹ کی. تیسرے دن وہ کہتا ہے کہ وہ ہستی آئی ہیں, انہوں نے بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھایا, اور میں نے جب اپنی یہ ریکویسٹ ان کے آگے پیش کیا تو وہ انہوں نے خاموشی سے منہ موڑ لیا اور وہ چلے گئے. ہائے ہائے. تو سر جو یہ چیزیں نہیں نا مانتے, میرا ان کو چیلنج ہے, چیلنج. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جڑے سائیاں نو مانتے وہ نہ سائیاں تے مان ہوندا, پنجابی میں ایک جملہ ہے. بالکل بالکل بالکل. ہمارے وہاں پہ کسی کا کوئی ایم این ایم پی ہے, کوئی بڑا بندہ واقف ہو تو ہماری ہوائیں نہیں مان ہوتی, ہم ہواؤں میں اٹھتے پھرتے ہیں. سانو تو ٹریفک سگنل تے کوئی روک لے تو اسی انہوں فون ملا دینے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ میرے فلانے ڈی آئی جی صاحب فلانے صاحب واقف ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جن ہمارا جب میرے جیسی جو گنہگار لوگ ہیں جو ان ہستیوں سے افیلیٹ ہو تو پھر تو ان کا کلیم بنتا ہے نا.